السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دعا ہے اور امید ہے سب خیر خیریت سے ہوں۔ تو جو میری پچھلی ویڈیوز دیکھتا رہا ہے اور جو نہیں دیکھ سکا کوئی بات نہیں جی، میں نے اوپر آئی کارڈ میں مینشن کی ہیں، آپ ضرور چیک کر لیں۔ یہ انہی کی ایک کڑی ہے، انہی کا ایک سلسلہ ہے۔ تو نیکسٹ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ مودی جی نے خطاب کیا اپنے قوم سے، اور اس خطاب میں کیا تھا اس بارے میں تھوڑا آج کی ویڈیو ہے۔ تو ہوا یہ کہ بھارت کے جتنے بھی نامور اینالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، جو کہ اس حوالے سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، وہ سب جمع ہو گئے الگ الگ نیوز چینلز میں، اور ہر ایک نیوز چینل وار روم بنا ہوا تھا، اور آپس میں یہ چرچا ہو رہی تھی کہ اب پتہ نہیں مودی جی کیا خطاب کریں، چائنا کو یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، یہ کہیں گے، کیونکہ جو چائنا ہے وہ بہت آگے نکل گیا ہے، علاقے ایک کے بعد ایک قبضہ کرتا جا رہا ہے، اور انڈین فوجی بھی بہت سے مارے گئے ہیں۔ اچھا چلیے دیکھتے ہیں کہ خطاب جو تھا اس میں ہوا کیا تھا۔ 4 PM انڈین ٹائم کے مطابق ہوا، اور اس خطاب کی سب سے انٹرسٹنگ بات یہ میں بتاتی چلوں آپ کو کہ جو خطاب تھا ان کے جو الفاظ یوز ہوئے اس خطاب میں، اس میں نہ تو چائنا کا ذکر تھا، نہ لداخ کا ذکر تھا، نہ انڈیا چائنا ٹینشن کا ذکر تھا، نہ فوجی جوان جو ان کے مارے گئے نہ ان کا ذکر تھا۔ تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پھر وہ خطاب دینے کیوں آئے تھے، کیونکہ تجزیہ کار تو کوئی اور ہی انوائرمنٹ، کوئی اور ہی ماحول بنا کے بیٹھے ہوئے تھے وار روم کا، لیکن مودی جی نے کیا کہا وہ سمجھ نہیں آئی۔ 20 منٹ کا بھاشن دیکھ کے وہ تو نکل لیے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو انڈین قوم ان حالات میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کچھ گالوان کے حوالے سے بات ہوگی، بٹ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ حالانکہ نیوز اینکرز اور اینالسٹ تو ماحول ویسے ہی بنا کے بیٹھے تھے۔ روی شنکر پرساد، منسٹر آف لا اینڈ جسٹس اینڈ ایپلیکیشن، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں چائنا کا نام نہیں ہے، نہ ہی گالوان کا کوئی ذکر ہے، نہ ان کے جوان فوجیوں کے ذکر ہے۔ تو انہوں نے بھی جو ٹویٹ کیا ہے وہ مودی جی کی جو خطاب ہے اسی حوالے سے کیا ہے، لیکن اس میں بھی چائنا کا کوئی ذکر خیر نہیں ہے۔ اگر میں کمپیریزن پاکستان سے کروں تو پاکستان بہت اسٹریٹ فارورڈ رہا ہے ایسے حالات میں۔ بہت سے واقعات ہیں، ایک واقعے کا میں ذکر کرتی ہوں، جیسے کہ پاکستان کے جوان فوجیوں پر نیٹو جو ہے ان کے فوجیوں نے حملہ کر لیا۔ اب نیٹو کے بارے میں سب کو ہی معلوم ہے کہ نیٹو بہت سے ممالک سے مل کے ایک نیٹو بنا ہے، ایک آرگنائزیشن بنی ہے۔ اچھا، جب پاکستان کے فوجی مارے گئے تو پاکستان نے یہ کیا کہ نیٹو سے سپلائی بند کر دی، جو ان کے آتے تھے ٹینکرز اور جو ان کے کنٹینرز وغیرہ آتے تھے وہ سپلائی انہوں نے روک دی، کیونکہ وہ پاکستان سے ہو کے جاتے تھے افغانستان۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ نیٹو سے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ معافی مانگیں، اگر کیونکہ نیٹو نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ہم سے غلطی سے ہو گیا تھا، ہماری فوجیوں سے ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، تو پاکستان نے کہا ٹھیک ہے آپ معافی مانگ لیں، لیکن انہوں نے معافی نہیں مانگی۔ تو پھر انہوں نے بھی یہی کیا، پاکستان نے جواباً یہ کیا کہ انہوں نے نیٹو سپلائی بند کر دی، اور وہ نہیں اٹھائی تب تک کہ جب تک کہ انہوں نے معافی نہیں مانگی۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ نیٹو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت سارے اسپیشلی امریکہ اور بڑے بڑے ممالک اس میں شامل ہیں، ان سے بھی پاکستان نہیں ڈرا، اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو کر انہوں نے یہ اپنا مطالبہ ان کے سامنے رکھا۔ خیر، تو یہ ہوتی ہے جرأت، بہادری، ہمت، جو کہ مودی جی نے نہیں دکھائی، اور افسوس ہوا اس بات پر کہ جو مشکل ٹائم ڈال دیا مودی جی نے، ایسے ایک تو کرونا والے حالات ہیں، اوپر سے مودی جی نے ایک اور چیز کر دی، ظلم کر دیا، وہ یہ کہ ٹک ٹاک جو کہ ایک چائنیز ہی ایپ ہے، اور جو بند کر دی گئی ہے، بین کر دی گئی ہے انڈیا میں، اور جس سے انڈین یوتھ بہت ڈسٹرب ہوئی ہے، کیونکہ ملینز یوزرز تھے، اور کافی پاپولر ایپ ہے امنگ انڈین یوتھ۔ تو مودی جی کا گودی میڈیا یا جو مودی میڈیا ہے، انہوں نے کیا خبر چلائی اس حوالے سے؟ انہوں نے چائنا کا نام لیے بغیر بتایا کہ
ہم نے بہت سارے ایپ ایسے بند کر دیے ہیں جو کہ ہماری پرائیویٹ ڈیٹا، ہمارا جو بہت سیکیور ڈیٹا ہے، سیکرٹ ڈیٹا ہے، اس کو خطرہ ہے. حالانکہ کچھ ٹائم پہلے ہی وہاں کی عدالت میں جب یہ کیس آیا اس حوالے سے کہ کیا یہ ہمارے لیے خطرناک ہے، کہ ہمارے لیے اس سے خطرہ ہے ایسے ایپ سے، تو تب تو یہی بتایا گیا کہ نہیں جی سب ٹھیک ٹھاک ہے، سب کشل منگل ہے، ایسے کوئی بھی بات نہیں ہے. لیکن اب انہوں نے چائنا کے نام لیے بغیر ایسے بہت سارے ایپس بند کر دیے ہیں جو کہ چائنا کے تھے لیکن نام لیے بغیر. اور ان میں ایک سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑا ایپ ٹک ٹاک کا تھا جو کہ سیدھا ہندوستان کی یوتھ کو کے دل پہ ان کی چوٹ لگی اور وہ بہت زیادہ ہرٹ ہوئے اور ایک طرح سے مودی جی کے خلاف ہو گئے. اچھا جی، میں آپ کو بتاؤں، مودی میڈیا جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہم نے ایپس بند کیے ہیں یہ ہماری طرف سے ڈیجیٹل ایئر اسٹرائک تھی چائنا کے لیے، کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے ایپس کے لیے، اب انہیں نقصان ہوگا. حیرت کی بات ہے کہ انڈین جوان مارے گئے اور یہ بس ایپس بند کر کے ہی جواب دیں گے. انڈین فوج ورلڈ میں 3rd یا 4th رینک رکھتی ہے ان اٹس اسٹرینتھ. ٹھیک ہے، اتنا بڑا ڈیفنس بجٹ ہے تو صرف ایپ بند کر کے کیا نقصان دیں گے چائنا؟ چائنا تو خود اتنی بڑی اکانومی ہے. انڈین ٹک ٹاکرز تو گھر چلاتے تھے اپنا، جو بھی ٹک ٹاک سے کمائی ہوتی تھی ان سب کو بے روزگار کر دیا. انڈین یوتھ اب مودی جی کے خلاف ہو گئی ہے. میجر جنرل بخشی، ہی از ویری مچ اگینسٹ پاکستان اینڈ چائنا، لیکن اب وہ بھی کچھ ایسے باتیں کر رہا ہے جو کہ انڈیا کے اگینسٹ ہیں، کیونکہ حالات ہی ایسے پڑ گئے ہیں، حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ آؤں گی. تھینک یو سو مچ.